انشاءاللہ سورہ 472 سے کریں گے، اور سورہ ہود بھی ہے اور یہاں 16 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نومبر کی آج 26 تاریخ ہے، 2000۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عظيم۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ حضرات پہلے الفاظ ارشاد ہوتا ہے، ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک متقی لوگ جو ہیں گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے جو اہل تقوی ہیں، فی جنات ونعیم، باغات پہ ہوں گے اور اللہ کی مہیا کردہ نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، خوش و خرم ہوں گے جو اللہ ان کو جو دے گا ان کو ان کا رب، ووقاہم ربہم، اور بچا لے گا ان کو ان کا رب، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ ارشاد ہوگا، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم کھاؤ اور پیو، وہ تر و تازہ ہے یا جو آپ کو مناسب لگتا ہے، بما کنتم تعملون، اس کے سبب یہ ہوتے ہیں جو خبر کرتے، متکئین علی سرر مصفوفہ، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پر، ایسے تخت جو صفوں کی صورت میں یعنی لائنوں میں بچھے ہوئے ہیں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے، خوبصورت عورتوں سے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اور ان کی پیروی کی ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بهم ذریتهم،
پہلے والدین جو اچھے متقی گزرے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملانے کے ان درجات وما أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور ہم کچھ نہیں کم کریں گے ان کے عملوں میں سے کچھ بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیں كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ لیکن ہر شخص جو ہے جو کچھ اس نے کمایا وہ گروی رکھا ہوا ہوگا یعنی اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کی نجات ہے سزا ہے یہ اس کا سلسلہ ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ اور ہم ان کامیاب ہونے والوں کی مدد کروائی ہے ہم ان کو پیڑ دیے پھلوں کے ساتھ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور گوشت اس سے جو چاہیں گے يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وہ پیالے اور جو پینے والے آپ کھورے ہوں گے ان کو ایک دوسرے سے چھینے گے محبت پیار کے ساتھ لا لغو فیہا اس مشروب میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی اس کے پینے کے ساتھ ولا تأثیم نہ کوئی گناہ کی بات ہو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اور ان اہل جنت پر چکر لگائیں گے غلمان لہم انہی کے بچوں میں سے لڑکوں میں سے کأنہم لؤلؤ مکنون گویا کہ وہ موتی ہیں ڈبیوں میں بند کیے ہوئے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے قالوا وہ کہیں گے سوال کرتے ہوئے اِنَّا كُنَّا قَبْلَ اس سے پہلے ہم تھے فی اہلنا اپنے گھروں میں مشفقین ڈرنے والے تھے کہیں ہم مارے نہ جائیں کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں کہیں ایسے نہ ہو جائیں لیکن فمن اللہ علینا بس اللہ نے ہم پہ احسان کروایا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اور ہم کو بچا لیا ایسی شدید لو سے جو جلس دینے والی یعنی نار جہنم سے اللہ نے ہمیں بچا دیا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارا کرتے تھے اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ یہ شک وہی بہت محسن ہے احسان کرنے والی ذات ہے اور رحیم رحم تو شفقت کرنے والی وہ ذات گرامی ہے جس کو رب السماوات والارض کہتے ہیں حضرات آج کے سبق میں سب سے پہلی بات جو ذہن نشین کرنے والی وہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس کو جزا کا دن کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک کارکردگی اچھی ہے یا بندی ہے وہ ٹاپروں میں آنے والا ہے یا سب سے پیچھے رہنے والا ہے پاس ہونے والا ہے یا فیل ہونے والا ہے قرآن مجید کا اندر مختصر تعارف اللہ نے کروا دیا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون جنتی اور جہنمی برابر نہیں نہ عقیدے میں نہ ایمان میں نہ عمل میں نہ کردار میں نہ ماحولیات میں ان کا رستہ الگ ہے قد تبین الرشد من الغی گمراہی کا رستہ اور ہے ہدایت کا رستہ اور ہے مثبت رستہ یہ ہے اور جو اس کے خلاف رستہ وہ یہ ہے ساری باتیں واضح روز روشن کی طرح ہر بندہ یہ سمجھتا ہے بلکہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو میرے سے زیادہ معلومات ہوگی خانہ کعبہ اللہ کا گھر جس دور پہ گسیدہ ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اس وقت 35 سال عمر تھی تو اب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی یعنی قبل از نبوت کی بات ہے مشرکین عرب اور مکے کے رہنے والے سرداران قریش نے فیصلہ کیا کہ اللہ کا گھر گسیدہ اور پرانا ہو گیا ہے اس گھر کو تعمیر نو کریں نیا تجدید کریں پھر انہوں نے تعامل کے لیے ظاہر درخواست کی اپیل کی اعلان کیا اس کے معاملت کرو پیسے دو تعامل کرو کاغیاں اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ جو آپ کے پاس صحیح پیسے ہیں وہ دیں نبوت رسول کی آمد سے پہلے بھی جو دور تھا اس ماحول میں جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے ضلال مبین دور کہا ہے
گمراہی کا پرلے درجے کا دور، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پیسے اچھے ہیں، یہ پیسے اچھے نہیں، یہ درست رقم ہے، یہ درست نہیں، پہچان ہے۔ اب بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بائی پاس کر کے میں نے کمایا ہے، جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، غلط سائن کر کے، غلط فیصلے کر کے، غلط اعلان کر کے، نعرے مار مار کے میں نے یہ پیسے حاصل کیے، اپنے گھر پہ جھنڈے گاڑے ہوئے۔ اللہ کا سب لوگوں کو بتا، ہاں اللہ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے کہ نہ معلوم ہو، اس کی نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، ہر گرمی کی وجہ سے، لیکن عمومی طور پر لوگ جانتے ہیں۔ تو جب پیسے جمع ہوئے تو پیسے اتنے نہیں جمع ہو سکے جس میں اللہ کا پورا گھر بن جائے۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ پیسہ غلط نہیں لگانا ہے، گھر چھوٹا کر لو۔ اور میرا خیال ہے آپ کی معلومات میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک تھوڑی سی جگہ خانہ کعبے کے ساتھ جگہ چھوڑی جس کو حدیم بولتے ہیں۔ اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے، لیکن ظاہر ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ رب العالمین نے غریب غربا کے لیے جگہ چھوڑی ہے کہ جن کے کہنے پر کہ انہوں نے گھر کی، بیت اللہ کے گھر کی چابی انہوں نے نہیں دینی، دروازہ نہیں کھولنا، اور چاہ لے کر واپس آ جائیں گے، یار ہم گئے تھے، ہماری خواہش تھی خانہ کعبے اندر نماز پڑھیں، رب العالمین ان کے لیے جگہ چھوڑی ہے۔ اس کا درجہ اور خانہ کعبے کے اندر کا درجہ ثواب کے برابر ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبے کی جگہ ہے۔ اس لیے آپ کے علم میں ہے طواف اس کے ارد گرد کیا جاتا ہے، وہ خانہ کعبے کا حصہ ہے۔ جو اندر کا مقام ہے وہی اس حدیم کا مقام ہے۔ تو یہ رب العالمین نے جس وجہ رسالے کی محنت کر کے صرف جمع کیے، چلو میں جبرا کر رہا ہوں، لیکن اس کو چاہت رہ گئی کہ یار کبھی دروازہ کھلتا، میں اندر جاتا، وہ ڈبل پڑتا، تو اس لوگوں کے لیے رب العالمین نے سیر کر کے جگہ چھڑا دی، درویشوں آؤ تو تمہارے لیے جگہ ہم نے چھوڑی ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، بات کو سمجھیں۔ کہنا مقصود یہ تھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی ایسے تنگ راستے سے گزرے ہو کہ جس راستے کے دائیں بائیں کانٹے بھی ہوں، جھاڑیاں ہوں، رستہ ایک ہی ہو، رستہ تنگ ہو، کبھی گزرے ہو؟ میرے کوئی تو ایسے موقع ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اس راستے گزرتے ہوئے؟ کہ جی اپنے دامن کو بچاتے ہیں، ہمارا کپڑا خراب نہ ہو، میرے جسم پہ کانٹا نہ لگے اور کسی قسم کا خرابی نہ ہو، بس بچا کے نکلتے ہو، کہتے اسی کا نام پر ہوا۔ یہ رستہ تنگ ہے دنیا کا، اس میں ٹک ٹاک بھی ہے، اس میں غلط کاریاں بھی ہیں، اس میں بازار حسن بھی ہے، اس میں رقص بھی ہے، سرور بھی ہے، شراب بھی ہے، سارا کام ہے۔ اپنے آپ بچا کے دامن بچا کے نکل گیا، سب لوگ پاس ہو گئے۔ یہ پاس ہونے والوں کا نام اللہ کی بولی میں متقین ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا ان جنتوں کی مثالیں جو متقین سے میں نے وعدے کیے، ان باغوں میں ہم آپ کو جو نہریں دیں گے نا، وہ باغات کس طرح کا؟ فیہا انہار، اس میں نہریں ایک نہیں ہے، دودھ کی نہریں چل رہی ہے، شراب کی نہریں چل رہی ہے، پانی کی نہریں چل رہی ہے، دودھ کی نہریں چل رہی ہے، صاف ستھری اللہ کی بنوائی ہوئی شہد کی نہریں چل رہی ہیں۔ قرآن کے لفظ اصل مصفا، صاف جینین صاف ستھری شہد کی نہریں چل رہی، ایک نہر نہیں، نہریں چل رہی۔ تو فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ تقویٰ اختیار کرنے والے، میرا کہنا ماننے والے، ہم ان جنتوں کا، ان باغوں کا، ان نہروں کا وارث بنا دیں گے، موجہ کرو گے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ کرے ہمیں یہ پوزیشن، یہ موقع نصیب فرمائے۔ دنیا سے رخصت ہونے کا جب ٹائم آئے تو میرے رب کی طرف سے بات کیا، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور درویشو میری تقسیم پر راضی رہنے والے، میرے فیصلوں پر راضی رہنے والے، میں جو آپ کو دیا ہے، کم دیا یا زیادہ، اس میں مطمئن ہو کے زندگی گزارنے والے،
ماں باپ کی خدمت کرنے والے، حقوق زوجین کرنے والے، اولادوں کی وہ تقسیم کار کے اندر انصاف کرنے والے دنیا بلا لیے. اب آجو میرے بندوں میں، آجو میری جنتوں میں. ایک اور بڑا خوبصورت مسئلہ بیان رکھا قسم سن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جنہوں نے مان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرمایا پھر ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں خوشخبری دینے والے، ڈٹے رہو مدر صاحب، ڈٹے رہو، تھوڑا دیر ٹائم رہ گئے، نسرا نہیں، قائم رہو، اللہ نے خوشخبریاں بڑھا دیے، جنت میں مال بنے میں، ذرا قائم رہو، پھر خوشخبریاں دینے سے ڈٹ کے رہنا ہے. مثال لو آپ، فرعون وہ شخص تھا جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی. اللہ کا بھی ایسا کمال پروگرام ہے، اس کے گھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا وہ درخت اگا دیا کہ جس درخت کو پوری فرعونیت مل کر اس کو اکھاڑ دیا. فرعون کی اہلیہ کو اللہ نے قرآن میں یہ قدر مثالوں کے طور پر بیان کیا ہے. امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس نے للچایا، پھر اس نے گھبرایا، پھر اس نے ڈرایا، پھر اس نے مارا، پھر اس نے بیلیں گاڑی، لیکن وہ آسیہ کی بات کہتی ہے ادھر دل نہیں لگ، اس محل میں نہیں. اللہ اپنے پڑوس میں، اپنے جوار میں، اپنی قرابت میں میرا گھر بنا، اس محل میں میرا دل لگتا. معلوم رب کے بنے لیے عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں اپنے پاس میرا محل بنا، ادھر سے میری جان چھڑا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ، جو سارے ظالم فرعونی ہیں سب نجات دے. تو مفسر لکھتے ہیں ادھر وہ بیگیں گڑ رہا ہے، بیگیں جسم میں جڑ رہا ہے، ادھر مریم اللہ وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، آسیہ سے کہ اللہ میرے ساتھ تجاوز کرو، اللہ نجات دے. تو مفسر لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پردے ہٹا کے جنت کا محل دکھا کے فرمایا ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گئے، وہ چابیاں سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا ذرا ٹائم پہ کر دا، بس پھر سارا کچھ تو ہے. سبحان اللہ. پھر اس خاتون نے کر کے دکھایا اور پھر رب نے اس کی دعا کو قرآن بنایا. سبحان اللہ. اور ممبر پہ رسول پاک نے سنایا اور قیامت تک یہ سنایا جاتا رہے. سبحان اللہ. ضرب اللہ، اللہ نے مثال دی ہے، اللہ نے ضرب المثل بیان فرمایا فرعون کی ٹکری کی. تو فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنے والے باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین خوش و خرم ہوں گے بما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اللہ تعالیٰ جہنم کی عذاب سے بچائے گا. وعدے ہو گئے، وعدہ پکا ہو. جس طرح ایک اور بڑا شاندار اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے مومنوں سے سودا کر لیا. یہ سودا کیا، میں نے ان کے مال جانے خرید لیے اور ان کے بدلے جنت ان کو دے دی، سودا ہو گیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین، شرط یہی ہے جو مومن ہے اللہ نے سودا کر لیا، خرید لیا. ارشاد ہوتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو، کیا کھاؤ؟ قرش کا بچہ، موج پیدا، بڑی فراخ دلی کے ساتھ، فراوانی کے طور پر جو تھے تو عمل کرتے، تمہارے عمل کی بنیاد پر ہم نے آپ کو سارا کچھ دیا ہے، اور یہ موج ہو. متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، وہ تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ایسے تخت تو سبوں میں لگے ہوئے، یعنی لائنوں میں لگے ہوئے، بچھے ہوئے تخت، اس پر وہ اللہ کے پاس ہونے والے بندے اللہ کے بیٹھے ہوئے. وزوجناہم بحور عین، پھر ہم ان کو موٹی آنکھوں والی، کالی آنکھوں والی، سفید رنگت والی بیویاں، ان کا نکاح ہم ان کے ساتھ کر کے ان کی بیویاں بنا کے گھر آباد کریں.
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے پیچھے ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں. کیا معنی ہے؟ اہل ایمان والے، یعنی ایمان کی حالت میں ان کی اولادوں نے اپنے والدین کی پیروی کی، لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی کوتاہی رہ گئی، اس طرح بھی کامیاب نہ ہو سکے جس طرح کے والدین تھے. تو اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ہی ملا دیں. کمی جو ہے چھوٹی چھوٹی ہم خود پوری کر دیں گے. وما علتنا من عملہم من شیء، ہم کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے، ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے. والدین کو چاہیے اچھے اعمال کریں اور دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ کام بھی کرو نا، کوئی اللہ سے درخواست کرو، دعائیں مانگو، سارا سلسلہ کرو. تو ارشاد کیا ہوتا ہے؟ وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. کا معنی یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے، ہر شخص جو ہے جو اس نے کمایا، جو عمل کیا، اس کی بنیاد پر ہونا، یعنی اس کا اس نے مرحلہ گزارنے کے بعد آگے جانا ہے. ہاں جی، آپ نے کیا کیا تھا، کمایا کیا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، عمر کہاں گزاری تھی، پیسہ کہاں سے کمایا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، جو کچھ آپ نے جانا تھا اس کے مطابق کیا عمل کیا تھا. یہ مرحلے گزارنے کے بعد پاس پہ ہم پھر ان پاس ہونے والوں کی مدد کریں گے پھلوں کے ساتھ، اس گوشت کے ساتھ جو وہ چاہیں گے. پرندوں کا گوشت، جس پرندے کا گوشت وہ پسند کریں گے. مغرابی کہتے ہیں بطخ نہیں کھلائیں گے، مغرابی چلے گا، تتر پٹیل سے تتر پٹیری چلے گا. سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. تو یہ سادہ سا مفہوم ہے اس کا. ارشاد ہوتا ہے وَتَنَازَعُونَ فِيهَا، اتنے خوش ہوں گے جنت کے اندر وہ مشروب پلائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے وہ چھینیں گے. اور یارا پیالہ میرے بڑھاؤ ہے، حاجی صاحب تو زیادہ پیالے پیچھے نہیں، پیالہ میرے بڑھاؤ. سبحان اللہ. وہ ان سے چھینیں گے محبت. ایک ہی تو ہے کمی نہیں کہ پیچھے ہو گیا ہے، مل نہیں گیا یا ختم ہو گیا یا ان کو ملنا نہیں. اللہ نے ایک انداز پیش کیا، وہ اتنے خوش و خرم ہوں گے پیار محبت کے ساتھ، ایک دوسرے سے چھینا چپٹی کر کے وہ جنہوں نے ہوں گے ایک دوسرے سے پین بات موجیں لگے ہوئی ہیں. لا لغو فیہا ولا تأثیم، فرماتے ہیں کوئی لغویات بات نہیں ہوگی. وہ مشروب پیئیں گے لیکن ان کا ولا تأثیم، کوئی جرم کی، کوئی گناہ کی بات. ہو سکتا ہے نا دماغ ٹھیک نہ رہے اور جی میرا دماغ ٹھیک نہیں باجی، اور میں اس وقت بڑا غصے سا، میں اپنی درانی کو طلاق دے چڑی، تیتا بھی طلاق دے ایندا بھی بیبی مولوی صاحب اگے کر دیا گا یا تے بیبی کو طلاق دے جی میرے کو غلطی ہو گئی، اماں کو طلاق دے، دینا بھی اتنا کہتا بھی طلاق ہے، کہتا بھی بیوی سے. مولوی صاحب سے یہ کہتا ہے جی میں اس وقت بڑا پریشان تھا، بڑا غصہ تھا، بڑا ملا ہوش ہی نہیں سکے، یا تو حاجی صاحب کو طلاق دے دے اکاؤنٹ پچ گئے. یہاں بھی سمجھ لگ گئی. اللہ رحم کرے انہوں کو طلاق دے دے. اللہ سانیہ فرمائے کوئی لگو بات نہیں ہوگی، کوئی اس میں گناہ کی بات نہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. تو جنتیوں کو پلانے والے نور بچے ہوں گے. وہ کون بچے ہیں؟ جو عمر بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا مومنین کی اولادیں ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہے، لمبی بات ہے کہ مشرکین کی اولادوں کے متعلق کیا فیصلہ ہے. تو رسول پاک فرماتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں وہ کیا کر دے گا. جن کو اللہ پاس کر دے گا، جنت میں بھیجے گا، وہ اسی حالت میں نوعمر ہوں گے اور وہ خدمت کے لیے اللہ ان کو مقرر کر دے گا. وہ کیا کریں گے وہ لڑکے؟ وہ اس طرح خوبصورت ہوں گے جس طرح ڈبیوں میں بند کے موتی ہوتے ہیں. خوبصورت نوجوان بچے لڑکے وہ ان کو خدمت کر رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، مشروب پلا رہے ہیں، شہد کا پیالہ پلا رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا. تو ارشاد ہوتا ہے اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون. کش لگ رہے ہیں، پی رہے ہیں،
موجیں کر رہے ہیں، سوال بزرگ کر رہے ہیں، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرا کرتے تھے یار پتہ نہیں کی کرنا ہے، یار پاس ہی ہونا کہ نہیں، اور جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، اسی بڑے گھبراتے جب ڈرتے سمجھتے اللہ نے ومن اللہ علینا، اللہ نے احسان فرمایا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سموم ہوتا ہے جس کی لو بڑی شدید ہے، ہیٹ والی ہے اور جلانے والی آگ ہے، اللہ نے جہنم کی لو والی عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ كنا من قبل ندعو، ہم اس سے پہلے اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک، اسی کو ہم پکارا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بڑا محسن ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج اللہ نے ہم پہ رحم فرمایا، ہمیں ہمارے اولادوں کو جنت میں جمع کر دیا، ہم جنت کے وارث بن گئے، اور پھر سارے خوبصورت بیان دے گئے۔ اس بیانیے کو اللہ نے قرآن بنایا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ الحمدللہ الذی، تمام طریقے ازاد کیے، ہدانا لہذا، جس نے اس جگہ پہنچنے کی اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اے اللہ اگر تو ہماری رہنمائی نہ فرماتا، مدد نہ کرتا، تعاون نہ کرتا، تیری مدد تعاون نہ ہوتا، ہم یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اسی ہدایت دی رہنمائی کو قائم رکھیں، اور پڑھیا کرو، اور سیکھیا کرو، اور بچیا کرو، والدین آپ دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، اور پتروائے کام کرو، اور بچی واسطے کر دو۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے جو کہیں گے آپس میں جنتی کو بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ یہ ہم وہاں پہنچ پائیں، اور اللہ کے دیے ہوئے انعامات، اس کے تذکرے جو بیان اللہ نے فرمائے، ہم بھی اس کے مستحق بن سکیں۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک جو تقوی والے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، خوش و خرم ہوں گے، بما آتاہم اللہ، یعنی خوشی خوشی وہ لینے والے ہوں گے جو اللہ ان کو دے گا۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کا رب ان کو جہنم کی عذاب و سزا سے بچا لے گا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جتنا تم اچھی طرح کھا پی سکتے ہو، موج میں کر سکتے ہو، جو تم عمل کی اس کی بنیاد پر یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر جو لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سب ذکر بنائی جاتی ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین، ہم ان کے نکاح کر دیں گے موٹی خوبصورت اور کالی آنکھوں والی عورتوں سے، اشارت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، ان کے پیچھے یہ پیروی کی ان کی اولادوں نے، بے ایمان کی حالت میں، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو ملا دیں گے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ، وما علمناہم من عملہم من شیء، ہم کچھ کم نہیں کریں گے ان کے اعمال سے کچھ بھی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص جو اس نے کمایا ہے وہ مرہون ہوگا اپنے اعمال کی بنیاد پہ۔ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ، ہم ان کی مدد کریں گے جو پاس ہو جائیں گے پھلوں کے ساتھ، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اس گوشت کے ساتھ جو وہ چاہیں گے، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا، ایک دوسرے سے وہ چھینیں گے، کأساً پیالے، لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِیمٌ، نہ اس میں لغو بات ہوگی نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، ان پر چکر لگائیں گے نوجوان لڑکے، لہم یعنی جو ان کے اولادوں میں سے ہیں، یہ ان کے لیے جو وقف کیے گئے ہیں، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں ڈبی میں بند کیے ہوئے، اتنے خوبصورت ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ بعض کے بعض پر متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا، کہیں گے ہم اس سے پہلے فی اہلنا، اپنے گھروں میں مشفقین، ڈرا کرتے تھے، فمن اللہ علینا، بس اللہ نے ہم پہ احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اس نے ہمیں جہنم کی وہ لائٹوں والی لو والی عذاب والی آگ سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے بھی اسی کو پکارا کرتے تھے، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہ محسن ہے
بہت احسان کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والی وہ ذات گرامی ہے۔